سے دروازہ کھولا گیا. یہ مندر دو ہے، ایک نیچے والا حصہ ہے، ایک اوپر والا. میں نیچے والے حصے کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر جو تھا اس وقت تو جو بت تھا وہ سونے کا تھا، اور اس کی جو خوبی تھی، یہ تو آپ ہمارے آج لوگ بتاتے رہتے ہیں جی کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے. کوئی ترقی نہیں کی. اگر آپ پچھلے دور کو پوری تحقیق کریں تو آپ کو محسوس ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ جیسے پاؤں رکھتے تھے انہوں نے سسٹم ایسے نیچے سے فٹ کیا ہوا تھا لوہے کے ساتھ کہ پاؤں کا جیسے پریشر پڑتا تھا وہ حرکت کرتا تھا، اور وہ بت جو ہے نا وہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سلام کر رہا. آپ کہہ رہے ہو کہ مشکل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے سے جو بچھڑا تھا وہ تاروں سے تو بنا ہوا تھا، وہ آواز دیتا تھا. آج سے 800 سال پہلے 700 سال پہلے آپ کے ملتان کے قلعہ پر آپ یہاں سے جائیں جو پہلی دربار ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ جی صرف واٹر پروف نہیں ہے، یہ دربار زلزلہ پروف ہے. تو پھر میں دوبارہ گیا چیک کرنے یہ ہے بھی صحیح ہے نہیں. اچھا، جس نے مجھے بار بار بتایا میں پوچھتا رہا. پھر میں گیا تو وہاں جا کر واقعی میں نے دیکھا کہ وہ جو گول بنائے ہوئے ہیں نا انہوں نے دربار کو، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر نا انہوں نے لکڑیاں رکھی ہوئی. پہلے دور میں جو لکڑیاں ہوتی تھی نا، خاص کر کیکر کی اور ٹالی کی، یہ پانی میں رکھ دیتے تھے، اور پانی میں کچھ عرصہ تک پانی میں یا چھوٹی کسی میں رکھ دیتے تھے. پانی چلتا رہتا تھا، یہ مضبوط ہو جاتی تھی. بڑے دنوں بعد پھر اس کو استعمال میں لے آتے تھے. تو وہ اس طریقے سے انہوں نے وہ لکڑیاں رکھی ہوئی تھی مختلف. تو وہ جیسے بھی زلزلہ آئے یہ لکڑی جو ہے اس زلزلے کو روکنے کے لیے کام آتی تھی. اور اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں، یہ فرعون کی ایک تو لاش ہے جو آج جس کو ممی کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی وہ پڑی ہوئی ہے. اسی طریقے سے فرعون جو ہے اس کے دور میں جو عمارتیں تھیں انہوں نے کیسی کیسی بنائی برابر برابر کہ آج بھی ان میں سے ایک پتھر. اچھا، پھر وہ پتھر وزنی ہوتے تھے. آج بھی پتھروں کا انہوں نے وزن گنا، کئی کئی من کے ہیں پتھر. پھر انہوں نے اٹھائے کیسے، پھر تراشے کیسے اس دور میں، اور پھر رکھا. اور آج اگر وہ گر جائے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے یہ جناب ہیلی کاپٹر کا سہارا لیتے ہیں. اور آپ اگر ان کا مطالعہ کریں تو ان کے مختلف کمرے تھے. ایک کمرہ ایسا بھی تھا جن میں وہ کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے تو کئی کئی دن جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں خراب نہیں ہوتی تھیں. روشنی اس طریقے سے اندر جاتی تھی کمرے میں کہ اس روشنی کی تپش جو ہے ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی. آج کے دور میں آپ اس کو فریج کہہ لیں. لیکن یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہم نے بڑے سائنس کو یہ کر لی. یہ سب کچھ ہو چکا، اور اگر ان کا اور آج کا تقابل کیا جائے تو آدمی پریشان ہوتا ہے. اب 800 سال پہلے سیمنٹ تھی، ٹھیک ہے نا، ایسی چیزیں تھی کہ انہوں نے بنائی. فرعون کے دور میں بھی عمارتیں بنی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. پھر اس دور میں جو قبروں میں دفن کیا کرتے تھے تو وہ حالات زندگی لکھتے تھے. جیسے ہمارے ہاں آج کل یہ سر کے ساتھ ایک پتھر لگا دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے فلاں کی قبر ہے، اور یہ جائز ہے ایک پتھر کی حد تک. تو اس دور میں بھی ایسے بکسے تھے، ان بکسوں میں اس مرنے والے کا عکس، مرنے والے کی پورا ڈیٹا سٹوری وہ لکھتے تھے تاکہ پتہ چل سکے یہ کون ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ظاہری ترقی میں ہم سے کوئی کم نہیں تھے.
ان میں جی خرابیاں تھی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، یہ اکثر جھگڑے بھی کرتے تھے، فساد بھی کرتے تھے۔ پہلوان جو ہوتا ہے ظاہر ہے کبھی کبھی وہ نقصان بھی کرتا ہے۔ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل نے، ایک ہے لفظ کوڑا، ایک ہے کوڑا، یہ اصل لفظ ہے جو صحیح لفظ ہے اردو کا، کوڑا، کوڑا مارنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کیا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا، کوڑا مارا۔ تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے تو اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔ یہ مسئلہ بھی سن لیجیے، آج بھی ہے، اس دور میں بھی تھا۔ جس کے پاس پیسے دولت زیادہ ہو، منصب زیادہ ہو، تو وہ آج مسلمانوں میں بھی یہ بیماری ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ ہم پہ راضی ہے تو اتنا کچھ دیا ہے۔ تو پھر یہ خواب پورے پاکستان میں صرف اللہ شہباز شریف پر راضی ہے اور پھر کسی پر راضی نہیں ہے۔ پھر اللہ تو آصف زرداری صاحب پر راضی ہے، باقی کسی پر راضی نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اس کا تعلق اللہ کی ناراضگی یا رضا سے نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جو اس نے رزق تقسیم کیا ہوا ہے وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے یا کسی کو کم دیتا ہے، بلکہ اس کا تعلق جو تمہارا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کتنی کی جاتی ہے۔ جو انسان عبادت ریاضت زیادہ کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ دولت کا دار و مدار رضا پر یا غیر رضا پر نہیں۔ دولت دیکھنی ہے تو یہودیوں کے پاس بہت ہے، اب بھی ہے، غیر مسلموں کے پاس بہت ہے، اور اگر وہ 1 ارب روپیہ روزانہ کا بھی خرچ کرے غیر مسلم اور مسلمان 1 روپیہ خرچ کرے تو طاقت مسلمان کے 1 روپے کی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی جو بنیاد ہے اور وہ ہے کلمہ، اس کے پاس وہ طاقت ہے۔ کلمہ ایک عدد ہے، اکائی ہے۔ آپ جتنی نیکیاں کرتے جائیں گے، خرچ کرتے جائیں گے، وہ اس کے ساتھ نقطے لگتے جائیں گے، زیرو لگتا جائے گا، وہ 10، 100، 1000 بنتا جائے گا۔ اور جو غیر مسلم ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس لیے ان کو کسی چیز کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تو ملنا ہے کلمے کی بنیاد پر، کلمہ انہوں نے پڑھا نہیں۔ اور یہ دیکھیے جی اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ان کو کیا ملے گا جی، اور کیوں ملے گا؟ ان کو کیوں نہیں ملا؟ انہوں نے کچھ کام غلط کیے۔ ان غلط کاموں میں ایک کیا ہے؟ یہ یتیم کا مال کھا جاتے تھے، آج بھی کھا جاتے ہیں۔ یعنی بھائی مر گیا تو اس نے جناب 20-30 دیگیں پکائی، پھر بھتیجا بڑا ہوا، اس نے کہا جی چاچا جی پھر اخراجات نہیں ہے تو کوئی زمین ہمارے ابو کی تھی وہ دے دو۔ تو وہ کہتا کون سی زمین، وہ تو تیرے ابا کے کل خانی پہ سارے خرچ کر دیے۔ ہمارے یہاں سمجھا نہیں جاتا، علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کے نزدیک یا دیوبند پر جو یہ اعتراض ہے کل خانے وغیرہ یہ وہ، آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ غور کریں، ہمارے بزرگوں نے صاف لکھا ہے کہ پہلے شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے۔ یہ وراثت تقسیم نہیں کرتے اکثر، اسی مال میں سے بہنوں کا مال، بھائیوں کا مال، جو وراثت بڑا اہم مسئلہ ہے، وہی اپنے دکھاوے کے لیے اپنے من پسند مولوی کو بلایا جس کی 50,000 فیس ہو، کیونکہ اس کی تو جیب سے نہیں جا رہا، سب کی جیب سے جا رہا ہے۔ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے وراثت تقسیم کرو، وراثت پوری تقسیم کرو۔ اور یہ مولوی حضرات اور غیر مولوی اتنے سمجھدار ہیں، یہ تو حق مار بھی پی جاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور باقی بزرگوں نے لکھا یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے اس کو چیز دو، پھر اس کی مرضی آپ کو واپس کرے، یہ دیتے نہیں ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد جو بہن کا حق ہے وہ دیتے نہیں ہیں،
کہتے ہیں کہ بس بہن جی نے معاف کر دیا. یہ غلط ہے. پہلے دو اس کے بھی بچے ہیں جو اس کا حق بنتا ہے, پھر وہ اپنی خوشی سے واپس دے تو پھر لے لو. اس طرح نہیں کرتے. اچھا اب وہ وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے. تقسیم کرنے کے بعد پھر ان سب کی اجازت سے, 5 بھائی ہیں تو 5 بھائیوں کی اجازت سے, 5 بہنیں ہیں تو ان کی اجازت سے باقاعدہ پیسے لے کر اوقات اور طاقت کے مطابق پھر ثواب کی نیت سے خیرات کی جائے. یہ قرضے اٹھانا, یہ زمینیں پلج کرنا, یہ سونا جناب والا بینکوں میں رکھنا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کئی ایکڑوں میں اجتماع کرنا کل خانی کا. دیوبندی حضرات بھی خیر سے پیچھے نہیں ہیں. انہوں نے دیوبندیوں نے کل خانے کی بجائے قرآن خانے کا کرتے یہ بھی ہے, اجتماعی دعا کا. پہلے باقاعدہ قرآن پڑھا جاتا تھا, اب وہ بھی جاتا رہا. پھر خیرات کی نیت کرنی چاہیے. خیرات میں یہ ہے غریب امیر سب کھا سکتے ہیں, باقی چیزوں میں نہیں کھا سکتے. بہرحال یہ ایک تو یہ ہے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے, ایک ہے یتیم کو حق نہیں دیتے, دوسرا ہے یتیم کو حق بھی دینا ہے, یتیم کا احترام بھی کرنا ہے, اور مال کو بڑا عزیز رکھتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا حباً جما, اس کا معنی ہے بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا اتنے حریص نہ بنو کیونکہ یہ آخرت میں کام نہیں آئے گا. حریص کا کیا مطلب ہے آپ کی ضروریات کی تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں لیکن آپ کہتے ہیں آپ جو گاڑی لینی ہے نا وہ اتنے کروڑ والی لینی ہے, فلاں کی جو اتنی کوٹھی ہے نا اس کے پاس کیوں ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں. اللہ نے اس کو یار ہاتھ پکڑ لیا. یہ کل تک مل میں کام کرتا تھا, اب بڑی بڑی بازاروں پہ پھرتا ہے, ہم وہیں کے وہیں ہیں. یعنی گویا گلہ کر رہا ہے.